ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے محترم دوستوں بزرگوں اور میرے ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بے شمار احسان اور شکر ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالامال فرمایا اور جو جناب سردار تاجدار مدینہ فخر رسول جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیدا فرمایا۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں یقیناً جہنم کو انسانوں سے اور جنات سے بھروں گا۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، تو دنیا کے اندر آنے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیسی زندگی گزارنے کا حکم فرمایا، کیسا نہیں۔ میرے دوستوں، یقیناً انسان شریعت کا مکلف بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کچھ نہ کچھ ذمہ داری دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ رب العزت کا دھیان جمائے بیٹھے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک وہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے فرمایا کہ اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں بخاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے چھوڑا اور چھوڑ کر کے پھر اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے فرمایا کہ اقرأ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، ماں بخاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ پھر اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر کے پھر فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، جو اللہ رب العزت تمہارے اوپر بڑی مہربانی کرنے والے ہیں، اللہ کے نام سے پڑھیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، یعنی قرآن مجید کی سب سے پہلے آیت جو آسمان سے دنیا کے اوپر نازل ہونے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام جب لے کر کے آئے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پڑھنے کا حکم فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہر پڑھتا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پڑھنے کا حکم فرمایا کہ اے انسانوں اے میرے بندو پڑھو۔ تو میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا
دنیا کے اندر ضرورت پیش آتی تھی اس وقت آسمان سے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کرتا تھا کہ آپ کو یہ ایسا کام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا تھا ویسا دنیا کے اندر کام انجام پاتا تھا۔ تو میرے دوستو، کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے کفار نے سوال کیا، کبھی کیسے سوال کیا، کبھی کس انداز سے سوال کیا، جیسے ہی سوال کرتے تھے اللہ رب العزت اس سوال کا حل فرمایا کرتے تھے۔ آسمان سے جبریل علیہ السلام آ کر کے بدلا دیتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار جو آپ سے سوال کر رہے ہیں، جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس چیز کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے رہبری فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ اللہ رب العزت نے جیسی نبوت دی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر دین کی دعوت کو لے کر کے پہنچتے تھے، اللہ کے بندوں کے پاس جاتے تھے اور دین کی دعوت کو دیا کرتے تھے۔ کبھی ایک انسان کے پاس چلے گئے، کبھی دو انسانوں کے پاس چلے گئے، کوئی دو دکانوں والوں کے پاس چلے گئے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے وحدانیت کی دعوت دیتے تھے کہ اے میرے اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد اور مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو۔ چند سال ہو گئے، یعنی تقریباً 3 سال کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے کام کو اعلیٰ اعلان ظاہر کرنا پڑے گا۔ دین کے کام کو بلند آواز کے ساتھ آپ کو دینا پڑے گا تاکہ دین کا کام ہر بندے کے پاس پہنچ جائے، ہر انسان کے پاس دین کی دعوت پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ اے میرے برادری کے لوگوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے رشتے داروں، میں اگر یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے دشمن آنے والے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تم کو دھوکہ دینے والے ہیں، تم کو ملیا میٹ کرنے والے ہیں، کیا اس بات کو تم سچ جانو گے یا جھوٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانتداری پورے مکہ کے اندر دوستوں مشہور تھی۔ تو تمام برادری کے لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ سچ بولتے آئے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، یقیناً آپ سچے ہیں، امانتدار ہیں، آپ کی بات کو ضرور ہم مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے رشتے داروں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے گھرانے کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کو ہر طریقے سے ستایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو تکلیفوں کے اندر ڈالا گیا، اور ایسی ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، ایسا پریشان کیا گیا جس کی کوئی حد نہیں رہی۔ میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چچا ابو جہل آپ کے چچا ہیں، ہمیشہ ان کا یہی دوستوں فکر نہیں کرنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ہر طریقے سے آپ کو پریشان کرنے کی دوستوں سازشیں اور اس کی میں سوچ رہے تھے۔ بتایا جاتا
قسم کی بیماری، کسی کو بیمار ہو جاتا تھا، کوئی بیمار ہو جاتا تھا رشتے داروں میں، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، اس کے حال پوچھنے کے لیے جاتے تھے۔ ابو جہل کو پتا تھا کہ جب میں بیمار پڑوں گا تو اس وقت محمد آئے گا میرے حال پوچھنے کے لیے، تو ابو جہل نے اپنے گھر کے دروازے کے آگے ایک کھڈا کھودا اور کھڈا کھود کر کے اس کے اوپر ہلکی ہلکی لکڑیاں ڈال دی، لکڑیوں کے اوپر پتے ڈالے، گھاس کے پتے ڈال کر کے اس کے اوپر ہلکی ہلکی ریت ڈال دی تاکہ پتہ نہ چلے یہاں کھڈا کھودا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ پوچھا گیا کہ ابو جہل نظر نہیں آ رہے ہیں، آج کل کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو جہل کئی دنوں سے بیمار ہیں، اپنے گھر کے اندر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پوچھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڈے کے قریب جانے کی بالکل قریب تھے، اتنے میں جبریل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر کے آئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے نہ بڑھیے، اگر آپ آگے بڑھے تو یہاں خطرہ ہے، آپ کے ہلاک کرنے کے لیے کھڈا کھودا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑ گئے۔ جیسے ہی مڑے تو ابو جہل نے دیکھا کہ محمد آئے تھے، واپس الٹے پیر واپس جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو میرے دوستو، ابو جہل کے جو اپنے ہاتھ سے کھودا ہوا جو کھڈا تھا ان کو یاد نہیں رہا اور فوراً اس کھڈے کے اندر گر گئے۔ تو میرے دوستو، اپنے ہی ہاتھ سے کھڈا کھودا تھا اور خود ہی اس کے اندر ہلاک ہو کر کے گر گیا۔ تمام لوگ دوستو پریشان ہو گئے کہ ہمارے بادشاہ ابو جہل کھڈے کے اندر گر گئے ہیں۔ تمام لوگ آ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کوئی ڈھول لا رہا ہے، کوئی رسی لا رہا ہے، اس کے اندر لٹکا رہے ہیں، ابو جہل کو کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل اس کو پکڑیے، پکڑ کر کے باہر آ جائیے۔ لیکن اللہ کی قدرت ایک انوکھی ہے، اللہ کی شان ایک انوکھی ہے۔ جو بھی دوستو رسی لاتا ہے یا تو رسی کم پڑ جاتی ہے یا رسی ٹوٹ جاتی ہے، کیسی بھی مضبوط سے مضبوط لا کر کے رسی اندر لٹکاتے ہیں لیکن دوستو رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے، مکہ والے نے کوشش کر لی لیکن ابو جہل اس کھڈے کے اندر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ خود ابو جہل نے اپنی زبان سے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، محمد بن عبداللہ کو لا کر کے میرے سامنے رکھو، وہی مجھے باہر نکال سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی باہر نہیں نکال سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں اس کھڈے کے اندر گر چکا ہوں، پورے مکہ والوں نے محنت اور کوششیں کی ہیں لیکن میں باہر نہیں نکل سکا۔ اے میرے بھتیجے، تم ہی ایک اکیلے انسان ہو، اکیلے بندے ہو جو مجھے اس کھڈے کے اندر سے باہر نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، میرے لائے ہوئے کلمے کے اوپر یقین کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن میرے دوستو، اس وقت تو ابو جہل نے کہہ دیا کہ محمد ہے میرے بھتیجے، میں تیرے کلمے کے اوپر یقین کرتا ہوں، میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں۔ لیکن انہوں نے وقتی طور پر کلمہ پڑھ لیا، لیکن باہر نکلنے کے بعد ابو جہل نے کہا میں نے آج سوچ لیا کہ دنیا کے اندر آج تیرے سے زیادہ کوئی جادوگر نہیں ہے، تو نے مجھے باہر نکالا ہے تو اپنے جادو کے زور سے باہر نکالا ہے۔ میرے دوستو، ابو جہل نے انکار کر دیا اس کلمہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشان کیا، اتنا پریشان کیا جس کی کوئی حد نہیں رہی۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی دین کی دعوت لے کر کے جاتے تھے، فوراً ابو جہل پیچھے چلا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے، وہاں سے بھگاتے
دعوت دے رہے ہیں، جھولی کے اندر سے پتھر اٹھا کر کے آپ کے چہرے انور کے اوپر مارتے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر مارتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی سے بہ کر کے خون دوستوں ایڑی مبارک تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں، شام تک دین کی دعوت کو پہنچاتے ہیں، دین کا کلمہ بلند کرتے ہیں، اللہ کا لائے ہوا دین بلند کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں فوراً پتھر اٹھا کر کے مارتے ہیں۔ شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، اپنے جوتی مبارک کو اتارتے ہیں، بتایا جاتا ہے پورے دن کا بدن کا خون بہا ہوا ایڑی مبارک تک پہنچ جاتا ہے، جوتی کے اندر جم جاتا ہے۔ شام کے وقت بڑی مشکل سے وہ جوتی کو دوستوں اتارتے ہیں۔ اتنی دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر دوستوں تکلیفیں اٹھانی پڑی، بڑی مشکل سے ہم تک دوستوں یہ دین پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر پورے دوستوں دنیا کے اندر تھی، اس لیے دوستوں آج ہمارے گھٹیالی کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قریوں کے اندر دوستوں دین نظر آ رہا ہے، جگہ جگہ مساجد نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ مکاتب نظر آ رہے ہیں، مدارس نظر آ رہے ہیں، ہمارے چہروں کے اوپر داڑیاں، سروں کے اوپر دوستوں صافے نظر آ رہے ہیں۔ دوستوں یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی دوستوں جھلک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کرتے تو دوستوں اس دیہاتوں کے اندر دین نہ آتا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ فکر رہا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں آرام کی نیند نہیں لی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے سوئے نہیں۔ ایک مرتبہ تھوڑی سی غنودگی آ گئی، تھوڑی سی نیند آ گئی، آنکھ تھوڑی سی لگ گئی، اتنے میں جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے آپ اگر سوتے رہیں گے تو آپ کی امت کا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے دے، اے اللہ تو میری قوم کی مغفرت فرما دے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی تو مغفرت فرما دے، یہ انجان قوم ہے، انجان میری امت ہے، جانتی نہیں ہے، جو میری بے قدری کر رہے ہیں، میری توہین کر رہے ہیں، انجانی کی حالت میں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کے نہیں کر رہے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے۔ تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دوستو ایک جنگل کے اندر جا کر کے اپنی مبارک پیشانی دوستو زمین کے اوپر رکھ کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور ہم دوستو آج کیا کر رہے ہیں اس کا کچھ اندازہ نہیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اس کا ہمیں کچھ اندازہ ہی نہیں۔ دوستو ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہمارے چھوٹے بچوں کی زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہماری بہن بیٹیوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اس کے بارے میں دوستو ہم نے کوئی اندازہ نہیں لگایا۔ کل قیامت کے دن دوستو ہماری پوچھ ہوگی، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا میرے دوستو۔ اسی لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ موت کا وقت قریب آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ اور مشن لے کر کے آئے، آپ جو طریقہ لے کر کے آئے ہماری زندگی کے اندر لائیں اور دوستو اس کو اپنائیں۔ آج دوستو ہمارے چہروں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آج ہمارے لباس ہیں تو غیروں جیسے لباس ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے تو غیروں جیسا ہے، کوئی دوستو ہمارا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہیں کھا رہا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے دوستو بستیوں کے اندر جگہ جگہ مکاتب ہیں، جگہ جگہ گاڑی کے اندر مکتب قائم ہیں۔ اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو دوستو مکاتب سے جوڑے، اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو مکاتب سے جوڑے۔ ہم دوستو بڑے ہو گئے ہیں،
ایک چلتا پھرتا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ قائم کیا، اس کے اندر دوستوں داخلہ لے کر کے اس کے اندر نام اپنا درج کرا کر کے اس کے اندر دوستوں نماز سیکھنے کا طریقہ دوستوں سیکھے۔ دوستوں ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا حمد و شریف صحیح ہے یا نہیں ہے، ہماری سبحان اللہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تحیات صحیح ہے یا نہیں ہے، کوئی دوستوں اندازہ نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ ایک انسان دوستوں نماز پڑھ رہا ہے، آگے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ہم پیچھے سے دوڑتے دوڑتے آ گئے، ایک رکعت ہمیں امام صاحب کے ساتھ میں ملی، اب 3 رکعتیں ہمیں ادا کرنا ہے، 4 رکعتوں کی نیت دوستوں 4 رکعت فرض ہے، ایک رکعت امام صاحب نے پڑھا دی ہے، لیکن 3 رکعتیں ہمیں کھڑے ہو کر کے اس کو ادا کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے؟ آج دوستوں اچھے لوگوں کو پوچھا جائے تو اس کو علم نہیں ہے، بڑے لوگوں کو پوچھا جائے تو اس کا علم نہیں ہے۔ اب 3 رکعتیں کیسے ادا کرنی پڑے گی؟ پہلے سبحان اللہ پڑھنی پڑے گی یا حمد شریف پڑھنا پڑے گا یا کوئی سورت پڑھنی پڑے گی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں ہمیں چاہیے دوستوں ایسی چیزوں کو سیکھنے کے لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دوستوں مدرسہ قائم کیا ہے، بڑوں کا مدرسہ قائم کیا ہے، ہر ایک کی اس کے اندر دوستوں نام لکھانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی سنوارنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر دوستوں اپنا نام درج کرا کر کے نام لکھا کر کے اپنی زندگی کا دوستوں طریقہ سیکھے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے کیسے نہیں گزارنی چاہیے اس کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں کل دنیا چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں گے، آج یہاں بیٹھے ہیں تو کل کی کوئی خبر نہیں ہے، کل ہمارے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں قبر کے اندر جانے کے بعد میں سب سے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھیں گے، تمہارا ایمان کیا ہے؟ آیا اللہ کی ذات کے اوپر تمہارا یقین ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ اگر دنیا کے اندر دوستوں رب شاہی زندگی گزاری ہے تو کہیں گے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اگر رسول کے مطابق ہماری زندگی گزاری ہے، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو فوراً کہہ دیں گے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، آپ کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی اس کے مطابق ہماری زندگی گزری ہے، تو کہہ دیں گے میرا دین اسلام ہے، جو اللہ کو ایک مان کر کے میں نے زندگی گزاری، اللہ کے مرضیات کے مطابق میں نے زندگی گزاری، رب چاہی زندگی گزاری، فوراً کہہ دیں گے میرا رب تو اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ میرے دوستو ہمیں چاہیے جب مکمل دین کے بارے میں اعلان وہاں پوچھ گچھ ہو جائے گی قبر کے اندر، پھر دوسرا نمبر نماز کا آئے گا، ہم نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا کیا ہے نہیں کیا ہے۔ میرے دوستو ہمیشہ آپ فضائل اعمال کے اندر ہمارے امام صاحب آپ کو دوستو تعلیم کر کے سناتے ہیں کہ اگر ایک نماز بھی آپ نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو ایک حکم جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حکم کی کیا مقدار ہے، حکم کیا چیز ہے؟ کہا کہ ایک نماز جان بوجھ کر کے جو بندہ چھوڑتا ہے تو 2,88,00,000 سال جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ کتنے 2 سال 88 سال جہنم کے اندر جلنا پڑے گا، اور وہاں کا ایک دن دوستوں ہمارے دن کی مانند نہیں ہوگا، وہاں کا دن دوستوں ہمارا یہاں کا 1 سال اور وہاں کا دوستوں 1 دن ہوگا۔ اتنا دوستوں لمبا دن ہوگا، اتنا موٹا دن ہوگا، اس کے اندر دوستوں جلنا پڑے گا۔ میرے دوستوں جان بوجھ کر کے کسی نے نماز چھوڑ دی ہے اور پھر بعد میں پڑھ بھی لی ہے تو اس کا جواب، اس کا دوستوں سزا یہ ہے، پڑھنے کے باوجود بھی میرے دوستوں ہم نے بھی جان بوجھ کر کے اللہ کی دوستوں فرض کا انکار کیا ہے، اس کو چھوڑا ہے، اس کے بعد پڑھ بھی لیا ہے تو اس کو دوستوں اتنا عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے میرے دوستوں ہماری زندگی کو ٹٹولیں، میری زندگی کتنی ہو چکی ہے، میری عمر کتنی ہو چکی ہے، گویا کہ دوستوں انسان 14 سال کے بعد میں یا 15 سال کے
اب دوستو زندگی کا حساب لگائیں، میری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ گویا کہ 50 سال ہماری زندگی ہوئی ہے یا 60 سال زندگی ہوئی ہے، تو 15 سال سے حساب لگائے میری فجر کی نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں، کتنی میں نے پڑھی ہیں۔ چلو اندازہ نہیں ہے میری فجر کی نماز کتنی قضا ہوئی ہے، لیکن قضائے عمری کی نام سے میرے دوستو 15 سال سے حساب لگا کر کے 50 سال تک پہنچے، کچھ نہ کچھ میری نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ پہلی نیت یہ کرنی چاہیے میری زندگی کے اندر بالغ ہونے کے بعد میں سب سے پہلے جو فجر کی نماز میری دوستو ضائع ہوئی ہے، قضا ہوئی ہے، اس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ اب دوسری فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو میری زندگی کی جو دوسری فجر کی نماز جو ضائع ہوئی ہے، قضا ہوئی، اس کو میں آج ادا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اپنی زندگی کا دوستو حساب لگا کر کے قضائے عمری دوستو پڑھیں۔ اگر دوستو زندگی کے اندر پوری ہماری قضا نمازیں ہو چکی ہیں تو دوستو ماشاءاللہ، اگر نہیں ہوئی ہے بندے نے محنت کی ہے، قضائے عمری پڑھ رہا ہے، بیچ میں ختم ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو بھی اللہ رب العزت نمازیوں کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کو جنت میں دے دوستو ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے اپنے نمازوں کا حساب لگا کر کے قضائے عمری کے نام سے پڑھیں۔ اور میرے دوستوں میں جوان ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، ہمیشہ کہا کرتا ہوں دوستو اپنی جوانی کو دوستو بیکار نہ گزرنے دیں۔ کل قیامت کے دن دوستو 7 قسم کے انسان ایسے ہوں گے جو اللہ رب العزت کی عرش کے سایہ کے اندر رہیں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگی میرے دوستو، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرسی کی سایہ ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگی۔ بتایا جاتا ہے وہ جوان اللہ رب العزت کی کرسی کی سایہ کے اندر رہے گا، اللہ کے دل کو قریب رہے گا، جنہوں نے اپنی جوانی دوستو عبادت کے اندر گزاری ہو، جس کی دوستو اللہ کی یاد کے اندر اپنی جوانی گزر گئی ہو، وہ جوان دوستو اللہ کی عرش کی سایہ کے اندر، اللہ کی کرسی کی سایہ کے اندر رہے گا۔ اسی لیے میرے دوستو اپنی جوانی کو بیکار نہ جانے دیں۔ انسان یہ نہ سمجھے، جوان میرا ساتھی یہ نہ سمجھے ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا، اس کے بعد نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ابھی تو دوستو مزدوری کے دن ہیں، ابھی تو دوستو مسخرہ پن کی باتیں، مسخرہ پن کے دن ہیں، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ دوستو کوئی پتہ نہیں ہے آج یہاں ہے تو کب دوستو ہمارے لیے اعلان کر دیا جائے گا فلاں بن فلاں آج دنیا کے اندر نہیں رہا، اس کا جنازہ اتنے بج کر کے اتنے منٹوں پر ہوگا، تمام کے تمام بستی والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں بندے کے جنازے کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں، تب دوستو ہمارے لیے اعلان ہو جائے گا، منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا، ہمارے رشتہ دار یہاں رہ جائیں گے، ہماری بیوی یہاں رہ جائے گی، ہمارے بیٹے یہاں رہ جائیں گے، ہمارے ساتھ چلنے والے صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوستو ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ قبر کے اندر دوستو بتایا جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نماز ایک دوستو نورانی شکل کے اندر بندہ انسان بن کر کے آئے گا، اور چاروں طرف سے عذاب کا فرشتہ دوستو اس کو عذاب دینے کے لیے چکر لگائے گا۔ نماز دوستو دائیں طرف نہ کر کے کھڑی ہو جائے گی، دیوار بن جائے گی، نماز کہے گی، کہے فرشتہ اس بندے نے دنیا کے اندر میری حفاظت کی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، گرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے دوستو اللہ کے گھر کی طرف گیا، انہوں نے ہر طریقے سے میری حفاظت کی ہے، لہذا میں آج ان کی حفاظت کروں گا، یہاں عذاب دینے کی ضرورت نہیں۔ بندے کے دوستو بائیں طرف عذاب کا فرشتہ آئے گا، روزہ اس کی حفاظت کرے گا، سر کی طرف قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر دوستو حفاظت کرے گا، پیروں کی طرف صدقات، غریبوں کے اوپر مدد کی ہے، مدارس کی مدد امداد کی ہے، اور دوستو پیروں کی طرف سے دوستو اس کی حفاظت کریں گے، یعنی چاروں طرف سے نیک اعمال اس بندے کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے میرے دوستو ہمارے پاس جو دن ہے، جوانی کے دن ہے، تندرستی کے دن ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر کے زندگی گزاریں، اسی کے اندر دوستو ہماری اور آپ کی بڑائی و خیر ہے۔ اللہ ہمارے سے دعا کرے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.